اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیام فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نعمت الغافلین وحب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ خدایا میرے روزے کو روزے داروں جیسا روزہ اور میری نماز کو میرے قیام کو نمازیوں جیسی نماز قرار دے دے، مجھے غفلت کی نیند سے بیدار کر دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اے عالمین کے مالک، مجھے معاف کر دینا کہ تو تمام مجرموں کو معاف کرنے والا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی تمام عالم اسلام و ایمان کو ہم تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس مہینے میں ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم معصومین سے وارد ہونے والی وہ دعائیں کہ جن کو روزانہ پڑھی جاتی ہیں ان کی مختصر توضیح و تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ لہٰذا آج پہلے دن کی دعا کی مختصر سی توضیح و تشریح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ معصوم نے اپنے چاہنے والوں کو طریقے دعا میں بتاتے ہوئے کہا کہ پہلی تاریخ کو رمضان کی تم اپنے خدا سے یہ مطالبات کرو۔ ایک بندہ اپنے خدا سے اس پہلے دن میں 5 مطالبے کر رہا ہے۔ پہلا مطالبہ ہے کہ پروردگار میرے روزے کو روزے داروں جیسا روزہ قرار دے دینا۔ دوسرا مطالبہ میری نماز یا میرے قیام کو قیام کرنے والوں جیسا قیام قرار دے دینا۔ تیسرا مطالبہ پروردگار مجھ کو خواب غفلت سے بیدار کر دینا۔ چوتھا مطالبہ پروردگار میرے گناہوں کو بخش دینا۔ پانچواں مطالبہ ہے پروردگار مجھ کو معاف کر دینا۔ اے تمام مجرموں کے معاف کرنے والے، سب سے پہلی دعا کہ جو بندہ اپنے خدا سے کر رہا ہے، اللہم اجعل صیام فیہ صیام الصائمین، پروردگار اس ماہ میں اس مہینے میں میرے روزے کو روزے داروں جیسا روزہ قرار دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ روزے سے ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے، پھر معصوم اس سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار سے یہ دعا کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید بعض ایسے افراد ہوں گے کہ جن کی شکل و صورت، جن کا ظاہر روزے داروں جیسا ہوگا لیکن حقیقتاً وہ روزے سے نہیں ہوں گے۔ لہذا جس وقت ہم علماء کو دیکھیں گے، علماء کے اقوال کو دیکھیں گے، تو ہم کو یہ نظر آئے گا کہ علماء نے بیان کیا کہ روزے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک روزہ عام ہے، دوسرا روزہ خاص ہے، تیسرا روزہ خاص الخاص ہے۔ روزہ عام کس روزے کو کہا جاتا ہے؟ روزہ عام اس روزے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک مسلمان، جس میں ایک بندہ صرف اور صرف اذان صبح سے لے کر مغرب تک مفطرات یعنی وہ چیزیں کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں ان سے پرہیز کرتا ہے، اس کے علاوہ دیگر محرمات کو انجام دیتا ہے اور واجبات کو ترک کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان صرف اور صرف اذان صبح سے لے کر مغرب کی اذان تک اپنے آپ کو مفطرات روزہ سے بچائے لیکن دوسرے حرام سے نہ بچا سکے، دوسرے واجبات کو انجام نہ دے سکے، تو پھر ایسا انسان عام روزہ رکھنے والا ہے۔ دوسرا روزہ خاص ہے۔ روزہ خاص کس کو کہا جاتا ہے؟ روزہ خاص وہ روزہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو اذان صبح سے لے کر مغرب کی اذان تک مفطرات یعنی روزے کو باطل کر دینے والی چیزوں کے علاوہ اپنے پورے اعضاء و جوارح کو بھی روزے سے رکھتا ہے۔
یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف انسان بھوک و پیاس کو برداشت نہیں کر رہا ہے، صرف اور صرف انسان ان چیزوں سے پرہیز نہیں کر رہا ہے کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، بلکہ اپنی آنکھوں کو بھی حرام سے بچا رہا ہے، اپنے کانوں کو بھی حرام سے بچا رہا ہے، اپنی زبان کو بھی حرام سے بچا رہا ہے، اپنے ہاتھوں اپنے پیروں کو حرام سے بچا رہا ہے، واجبات میں صرف کر رہا ہے۔ تو اگر ایک انسان مفترات کے علاوہ اپنے تمام اعضاء و جوارح سے بھی وہ کام انجام دے کہ جو محبوب پروردگار ہیں، جو پروردگار کے پسندیدہ افعال ہیں، اگر اپنے اعضاء و جوارح سے ان کو کرتا ہے اور ان کاموں سے بچتا ہے کہ جو پروردگار کے پسندیدہ نہیں ہیں بلکہ ناپسند ہیں، تو ایسا روزہ روزے خاص شمار کیا جائے گا۔ تیسرا روزہ روزے خاص الخاص ہے۔ روزے خاص الخاص کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ روزے خاص الخاص نہ صرف روزے عام، نہ صرف روزے خاص، بلکہ انسان کی فکر، اس کا شعور، اس کے سوچنے کا انداز، اس کی منشا، اس کی مرضی، کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کا ارادہ کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذہن و فکر میں صرف ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہے للہیت۔ یعنی اگر انسان للہیت کے لیے تمام کے تمام کام انجام دے، سوچے بھی نہ، فکر بھی نہ کرے کسی غیر خدا کے لیے، تو پھر یہ روزہ روزے خاص الخاص شمار کیا جائے گا۔ یا میں دوسرے لفظوں میں اہل بیت کے روزے کو روزے خاص الخاص کہا جاتا ہے، یا قرآن مجید میں جن کی تعریف اس طرح سے کی گئی ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ان کی مرضی کوئی مرضی نہیں ہوتی، صرف وہی مرضی ہوتی ہے، وہ وہی چاہتے ہیں کہ جو پروردگار چاہتا ہے۔ یا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خداوند عالم ان سے راضی ہے اور وہ بھی اپنے خدا سے راضی ہیں۔ یا وہ کہ جو خود جن کے بارے میں قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا قرآن مجید جن کے بارے میں اعلان کر رہا ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، تو جن کی فکر، جن کے سوچنے کا انداز، جن کی کوئی خواہش اپنی خواہش نہیں ہوتی، جن کی رضا کوئی رضا نہیں، صرف مرضی پروردگار، صرف منشاء پروردگار۔ تو اس دعا میں جو معصوم ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دعا کرو اللہم اجعل صیام فیہ صیام الصائمین، یعنی تم کو عام روزے جیسا روزہ نہیں رکھنا ہے، تم کو خاص روزے جیسا، روزے داروں جیسا روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ تم دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو توفیق عطا فرما کہ میں خاص الخاص افراد جیسا روزہ رکھوں، یعنی وہ افراد کے جو خاص الخاص روزہ رکھتے ہیں، جن کی مرضی کوئی مرضی نہیں ہوتی، میں بھی ایسا روزہ رکھوں۔ لہٰذا جس وقت آپ روایات اسلامی کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو صرف اور صرف بھوک و پیاس برداشت کرتے ہیں، اذان صبح سے مغرب تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، روایات معصومین میں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ان کا روزہ نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنا روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اصول کافی میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کو امام صادق سے نقل کیا گیا ہے۔ امام صادق بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے سنا، مثلا انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے، کہ پیغمبر ایک راستے سے گزر رہے تھے، ان کے ساتھ کچھ چاہنے والے تھے، ان کے صحابہ تھے، تو پیغمبر نے کیا سنا کہ ایک عورت ہے کہ جو اپنی کنیز کو، اپنے غلام کو برا بھلا کہہ رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے۔ پیغمبر وہیں پر رک گئے، رکنے کے بعد کہا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ پیغمبر کے حکم سے کھانا لایا گیا، پیغمبر وہیں پر ٹھہرے ہوئے، اس کے بعد اس مالک مکان کو، کہ جو عورت تھی اس کی مالکن تھی، اس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ لوگ کھانا کھاؤ۔ جیسے پیغمبر نے اس سے کہا کہ کھانا کھاؤ، تو فوراً اس نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، میں کیسے کھانا کھا سکتی ہوں؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ایسا روزہ کہ جس میں تم اپنی خادمہ کو، جس میں تم اپنی کنیز کو برا بھلا کہو، وہ روزہ نہیں ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا فقال کیف تکونین صائمۃ وقد سببت جاریتک، تم کیسے روزے سے ہو سکتی ہو جبکہ تم اپنی کنیز کو برا بھلا کہہ رہی ہو؟
ان الصوم لیس من الطعام والشراب، صرف کھانے پینے کے چھوڑ دینے کو روزہ نہیں کہتے. وانما جعل اللہ ذلک حجابا عن سواہما من الفواحش من الفعل والقول، بلکہ روزہ کہتے ہیں کہ ہر، چاہے وہ عملی برائی ہو چاہے قول کی برائی ہو، ہر برائی سے پرہیز کرنے کو روزہ کہا جاتا ہے. لہذا پیغمبر نے کہا کہ تم یفطر الصائم، تم اپنے روزے کو توڑ دو. ایسے روزے کو کہ جس میں صرف بھوک و پیاس ہو وہ روزہ نہیں ہے. اس کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا ما اقل الصوام اکثر الجوع، روزہ رکھنے والے بہت کم ہیں لیکن بھوکے اور بھوک و پیاس کو برداشت کرنے والے بہت زیادہ ہیں. اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی روایات ہیں کہ جس میں معصومین نے کہا کہ اگر تم کسی کی غیبت کرتے ہوئے کسی کو دیکھو تو اس کو روزہ افطار کر لینا چاہیے. غیبت کرنے والے کا روزہ نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں کو یہ امام صادق سے روایت ہے کہ جب ایک انسان اذا صمتم، یہ بھی اصول کافی کی حدیث ہے کہ جس میں معصوم نے ارشاد فرمایا اذا صمتم فاحفظوا السنتکم عن الکذب، جب تم روزے سے ہو تو اپنی زبان کو کذب سے بچاؤ. وغضوا ابصارکم، نہ محرم سے برائیوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو. ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے بغض و حسد بھی نہ کرو. ولا تغابوا ولا تماروا ولا تغضبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغاضبوا ولا تصابوا، یعنی ان تمام میں کہ تمہارے اعضاء و جوارح سے بھی وہ کام انجام نہیں پانے چاہیے کہ جن کو خداوند عالم پسند نہیں کرتا ہے، اور تمہارے اعضاء و جوارح سے وہ کام انجام پانے چاہیے کہ جن کو خداوند عالم پسند کرتا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف روزہ وہ روزہ نہیں ہے کہ جس میں انسان بھوک و پیاس کو برداشت کرتا ہے، بلکہ خداوند عالم اور معصومین کی نظروں میں وہ روزہ قابل تحسین ہے کہ جس میں صرف اور صرف بھوک و پیاس نہ ہو بلکہ رضا پروردگار شامل ہو. دوسرا مطالبہ جو بندہ اس دعا میں کر رہا ہے کہ پروردگار میرے قیام کو قائمین جیسا قیام قرار دے. لہذا اس میں نے جہاں تک علماء کے اقوال کو دیکھا، دو چیزیں، بہت سے علماء نے کہا کہ یہاں پر قیام سے مراد نماز ہے، اور بہت سے علماء کا نظریہ کہ نہیں، ہر اچھے کام کو انجام دینے کے لیے حرکت کرنے کو قیام کہا جاتا ہے. لہٰذا چاہے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں وہ بھی للہ ہونا چاہیے، اور چاہے آپ کسی اچھے کام کے لیے قدم بڑھائیں آپ خدا سے دعا کریں کہ میرے پروردگار میرے قیام کو ایسا قیام قرار دے. اگر نماز ہے تو میری نماز ایسی ہو کہ جو حقیقی نماز پڑھنے والے ہیں، اگر قیام ہے تو میرا قیام ایسا ہو کہ جو حقیقی قیام کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں قیام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے دو چیزوں کو بیان کیا. سب سے پہلے یہ کہ قرآن مجید میں جس چیز کی خدا نے نصیحت کی ہے مومن بندے سے وہ صرف اور صرف قیام ہے. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر کے ذریعے سے پیغام بھجواتا ہے، قل میرے حبیب کہہ دو انما اعظکم بواحدۃ، میں خداوند عالم، میں خدا تم سے ایک تنہا صرف اور صرف ایک وعظ کرنا چاہتا ہوں، ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. بتائیے پوری، یعنی جو ایک مسلمان کے لیے جو ہر چیز اس کی نصیحت ہے، لیکن وہ خدا کہہ رہا ہے میں اپنے بندے سے صرف اور صرف ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. وہ نصیحت کیا ہے کہ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ، کہ تم قیام کرو لیکن یہ تمہارا قیام للہ ہونا چاہیے. لہٰذا سب سے پہلی عظمت تو قیام کے لیے ہے کہ خدا نصیحت کر رہا ہے، نصیحت خدا بندی ہے قیام. اور دوسرے یہ کہ جب تم قیام کرنا چاہو، اٹھنا چاہو، کسی اچھے کام کے لیے بلند ہونا چاہو، کوئی اچھا کام کرنا چاہو تو یہ تمہارا کام للہ ہونا چاہیے. اور للہ کے ساتھ ساتھ دوسری کیوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اور اس کے بعد ارشاد ثم تتفکروا، یعنی اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے للہیت، دوسرے ہے تفکر. اگر انسان کسی اچھے کام کے لیے کھڑا ہو لیکن بغیر فکر کے، بغیر سوچے سمجھے ہوئے، تو پھر وہ قیام للہ نہیں ہوگا. قیام للہ صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے کہ جو خدا کی مرضی کے لیے اور غور و فکر کے ساتھ ہو. لہٰذا دو چیزیں ہیں،
ایک قیام صرف خدا کے لیے، دوسرے اس میں تفکر ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم کو ہر اچھے کام کے لیے جب بھی ہم قدم آگے بڑھائیں تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ کام للہ ہو، اور دوسرے ہم اس میں سوچیں کہ کہیں یہ ہمارا کام بیجا وقت بیجا جگہ پر نہ، یعنی کسی ایسے کہ جو حالات سے سازگار نہیں ہے ہمارا یہ کام، ایسا تو نہیں ہے۔ تیسرا مطالبہ جو بندہ کرتا ہے، پروردگار مجھے غفلت کی نیند سے بیدار کر دینا۔ اس دن تیسرا مطالبہ ہے غفلت کی نیند سے بیدار۔ یہ جتنے بھی انسان ہیں آج غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، خط لکھتے ہیں اور لکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، فتدارک ما بقا من عمرک ولا تقل غدا بعد غد، جو تمہاری عمر بچ گئی ہے اس کے لیے یہ نہ کہو کہ اچھے کام کے لیے کہ نہیں آج نہیں میں کل سے شروع کروں گا، کل سے نہیں میں پرسوں سے شروع نہیں۔ اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے تو اس کو آج ہی سے شروع کر دو، اس لیے کہ جو چیز گزر جاتی ہے پھر اس کو تم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہم کو دعا کرنا چاہیے۔ تیسری دعا بندے کی یہ ہے کہ پروردگار مجھ کو خواب غفلت سے بیدار کر دینا، مجھ کو خواب غفلت میں نہ پڑے رہنے دینا۔ چوتھا مطالبہ جو بندہ کر رہا ہے وہ ہے نبہنی فیہ نومۃ الغافلین، پروردگار مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دے، مجھے خواب غفلت سے ہٹا دے۔ اس کے بعد جو چوتھا مطالبہ ہے وہ ہے حبل جرمی فیہ یا الہ العالمین، پروردگار میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ میں اس میں ادبی اعتبار سے ایک نقطہ آپ کے سامنے اور خصوصاً اگر طلاب علوم دینیہ اس کو دیکھیں تو ان کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں لفظ فیہ دو چیزوں سے متعلق، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے میں بیان کر رہا ہوں، کبھی جرم سے متعلق ہو سکتا ہے اور کبھی حد سے متعلق ہو سکتا ہے۔ اگر جرم سے متعلق ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا ترجمہ اس طرح سے، پروردگار میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے کہ جو میں اس مہینے میں آج کے دن انجام دے رہا ہوں، لہذا اس مہینے میں جو گناہ انجام دوں اس کو معاف کر دے، ان کو بخش دے۔ اور اگر یہ فیہ کا تعلق حب سے ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا پروردگار اب تک جو میں نے گناہ انجام دیے ہیں اس مہینے میں ان تمام گناہوں کو بخش دینا۔ لہٰذا میں نے بزرگ علماء کو دیکھا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس فیہ کا تعلق اگر حب سے کیا جائے تو بہتر ہے کہ آج تک میں نے جتنے بھی گناہ انجام دیے پروردگار میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دینا، میرے ان تمام گناہوں کو بخش دینا۔ اور پھر اس کے بعد بندہ آخری مطالبہ کر رہا ہے، واعف عنی یا عافین للمجرمین، پروردگار میرے پروردگار مجھ کو معاف کر دے کہ تو تمام مجرموں کو معاف کرنے والا ہے۔ روایات اسلامی بتاتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خدا سے مطالبہ کیا، پروردگار مجھے جو تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدتر چیز ہے، بدتر مخلوق ہے، اس کو دکھا دے۔ تو ایک مرتبہ آواز پروردگار ہے، موسیٰ صبح کے وقت چوراہے پر جا کر کھڑے ہو جانا، جو تم کو پہلے جاتے ہوئے دکھے سمجھ لینا یہ میری سب سے زیادہ بدترین مخلوق ہے۔ جناب موسیٰ صبح کے وقت جا کر چوراہے پر کھڑے ہو گئے تو کیا دیکھا کہ ایک باپ اور بیٹا ہے، باپ نے اپنے بیٹے کو کاندھے پر بٹھا رکھا ہے اور وہ جا رہا ہے۔ جناب موسیٰ نے جیسے اس کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ سب سے بدترین مخلوق ہے خدا کی، سب سے زیادہ گنہگار خدا کی مخلوق جو ہے وہ یہ باپ اور بیٹا ہے، یہ باپ ہے۔ پھر اس کے بعد جناب موسیٰ نے جب اس کو دیکھ لیا تب ایک مرتبہ دعا کی، پروردگار اب جو تیرا سب سے محبوب بندہ ہے، سب سے اچھا بندہ ہے، اس کو مجھ کو دکھا دے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ شام کے وقت جا کر کھڑے ہو جانا، جو باہر سے سب سے پہلے آتا ہوا تم کو دکھائی دے تو پہچان لینا کہ یہ میرا سب سے محبوب ترین بندہ ہے، سب سے اچھا بندہ ہے۔ جناب موسیٰ جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہ چوراہے پر جا کر کھڑے ہوئے تو کیا دیکھا کہ جو آتے ہوئے جب پہلے آئے تھے دیکھ رہے تھے کہ کون سب سے بدترین بندہ ہے، جو سب سے پہلے شہر سے باہر جا رہا تھا اس کو دیکھا، اور جب آ رہا تھا تو پھر اسی بندے کو دیکھا۔ جناب موسیٰ پریشان ہو گئے، پروردگار آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تیری نظروں میں سب سے بدتر بندہ بھی یہی تھا صبح کے وقت، اور اب شام کے وقت یہی تیری نظروں میں سب سے اچھا بندہ ہے۔ تو ایک مرتبہ آواز پروردگار آئی، موسیٰ تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں کہ جب یہ باپ اور بیٹا جا رہا تھا، ایک مرتبہ بیٹا یہ صحرا میں پہنچا، باپ بیٹے کو لے کر صحرا میں پہنچا، ایک مرتبہ بیٹے نے سوال کیا، بابا کیا اس جنگل سے بڑی کوئی شے ہے؟ تو ایک مرتبہ باپ نے کہا، ہاں بیٹا اس جنگل سے بڑی ایک چیز ہے اور وہ ہے پہاڑ۔
تو پھر اس نے سوال کیا بابا کیا پہاڑ سے اونچی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو باپ نے کہا ہاں بیٹا پہاڑ سے اونچی آسمان ہے، پہاڑ سے اونچا آسمان ہے۔ پھر اس نے کہا کہ بابا کیا آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے تھوڑی دیر رکا، ٹھنڈی سانس لی، لینے کے بعد کہا ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناہ آسمان سے بھی زیادہ ہیں۔ بس جیسے ہی باپ نے یہ سنا، بیٹے نے یہ سنا، فوراً کہا بابا کیا آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ فوراً باپ رکا، مسکرایا، ہنسا اور ہنسنے کے بعد کہا ہاں میرے لال، میرے خدا کی رحمت میرے گناہوں سے بھی عظیم ہے۔ بس فوراً آواز پروردگار آئی، موسیٰ مجھ کو وہ لب و لہجہ، مجھ کو اپنے بندے کا وہ انداز اتنا پیارا لگا کہ میں نے اب تک کے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، لہٰذا میری نظروں میں اب سب سے اچھا بندہ یہی ہے۔ تو ہم کو بھی دعا کرنا چاہیے، پروردگار ہم کو بھی توفیق عطا فرما کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ مالک ان چاروں پانچوں جو معصوم نے ہم کو آج کے دن کہا ہے کہ یہ مطالبے کرو، ہمارے روزوں کو روز خاص الخاص، پروردگار ہمارے قیام کو ایسا قیام کہ جو للہ ہو اور فکر و شعور کے ساتھ ہو قرار دے۔ پروردگار ہم کو غفلت کی نیند سے بیدار کر دے۔ مالک آج کے دن ہماری تجھ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، پروردگار ہم کو بخش دے۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم۔